الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و محترم ناظم اعلیٰ، میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب، یہ نعرہ 25 سال کے عرصے میں مشرق و مغرب میں گونج رہا ہے۔ اسلامی انقلاب جو ہم سب کا محبوب نظر ہے، دل کی چاہتوں کا مرکز ہے، فکر و کاوش کا محور ہے، اور جستجو کی راہ بھی ہے اور منزل بھی ہے، جس کا نام سن کر دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، رگوں میں دوڑنے والا خون گرم ہوتا ہے، تخیل کے پر لگ جاتے ہیں، آرزوئیں جاگ اٹھتی ہیں، عزائم جوان ہو جاتے ہیں، اور قدم تیز کر کے گامزن کی راہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ اسلامی انقلاب ایک نعرہ بھی ہے اور ایک دعوت بھی۔ یہ ہمارے اس ایمان اور یقین کا اعلان ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی فلاح کی راہ اسلامی انقلاب ہے۔ یہ ہمارے اس عزم اور حوصلے کا اعلان ہے کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری کوششوں کا محور ہے۔ یہ اپنے رب سے وفا عہد کی تجدید بھی ہے، اور یہ دعوت بھی ہے اس بات کی کہ آؤ اس راہ پر چلو، کہ یہی راہ اس دنیا میں اس جنت کی طرف بھی لے کر جاتی ہے جو انسانوں کی زندگی کو عدل و قسط کی نعمتوں سے بھر دے، اور اس ابدی جنت کی طرف بھی کہ جہاں رب کی رضا اور خوشنودی کا انعام نصیب ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اور یہ نعرہ جو آج سے چند سال پہلے، تقریباً 25 سال پہلے بھی مجہول تھا، اب معروف ہے۔ جو اجنبی تھا وہ اب مقبول اور مشہور ہے، ورد زبان بھی ہے، اور ہر طرف اس کی صدا سنی جا سکتی ہے، خواہ ابھی تک نظریں اس اسلامی انقلاب کو دیکھنے سے قاصر ہوں۔ اصطلاحات اور الفاظ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب تک بولنے والے چند آدمی ہوں اور اس کا سفر اپنی ابتدائی منزل میں ہو تو اس کے معنی اور مفہوم واضح اور صاف ہوتے ہیں۔ جب وہ بہت ساری زبانوں پر چڑھ جائے اور اس راہ پر سفر بھی طویل ہو جائے تو اس کے اتنے ہی معنی اور مفہوم ہو جاتے ہیں جتنا کہ اس لفظ کو بولنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اسلام کی ان اصطلاحات سے بھی لے سکتے ہیں جو کہ پہلے جب پیش کی گئیں تو انہوں نے افراد اور قوموں کی تقدیر بدل ڈالی، اور آج وہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہیں، نہ دلوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور نہ کسی جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ نعرہ جو ہماری زبانوں پر ہے اور وہ دعوت جو ہمارے اجتماعات کا موضوع ہے، اس کے بارے میں ہم رک کر یہ دیکھیں کہ اس کا مفہوم اور اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے ہم کو کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اسلامی انقلاب دو الفاظ کا مرکب ہے۔ اس میں سے دوسرا لفظ انقلاب اس دور جدید کی پیداوار ہے، اور اسی دور جدید کے
جو مختلف انقلاب پیش آئے ہیں انہی کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم وابستہ ہیں۔ پھر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ دور جدید کے اس لفظ کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر کیا کہنا مقصود ہے؟ تو دور جدید کے ہی انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام صرف چند مراسم اور عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، یہ صرف نیکی اور اخلاق کا درس نہیں ہے، یہ صرف پرائیویٹ زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تبدیلی کا علمبردار ہے اور اس مقصد کے لیے تنظیم اور جہاد کا طلبگار ہے۔ اسلام کا مزاج خانقاہی مزاج نہیں ہے، یہ نبوت اور رسالت کا مزاج ہے، اور ان دونوں کا فرق علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یوں واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالقدوس گنگو جو مشہور صوفی تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان تک حق کے پاس پہنچ گئے اور پھر واپس آ گئے، اگر میں وہاں جاتا تو واپس نہ آتا۔ ان کے یہ قول نقل کر کے اقبال کہتے ہیں کہ یہی دراصل بنیادی فرق ہے خانقاہی اور متصوفانہ مزاج میں اور نبوت اور رسالت میں۔ نبی و رسول حق کے انکشاف اور حق کو دیکھنے کے بعد واپس آتا ہے اور اس کو واپس آنا ہے، وہ وقت کے بہتے ہوئے دھارے میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور وہ تاریخ ساز قوتوں کو اپنی گرفت میں لے کر ایک نئی دنیا کی تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ رسالت اور نبوت کا لایا ہوا اسلام اس دور کے انسان کو سمجھانے کے لیے ہم نے اسلامی انقلاب کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس اسلامی انقلاب کے اوپر وہ کوئی جامہ فٹ نہیں آ سکتا جو جامہ کے پچھلے 300-400 سال میں مغرب کے انقلابوں نے تیار کیا ہے۔ اسلامی کے لفظ نے انقلاب کے تصور کو، انقلاب کے معنی کو، انقلاب کے مفہوم کو بالکل ایک منفرد شان عطا کر دی ہے۔ مغرب میں جب انقلاب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے معنی میں دو معنی بالکل نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ صرف محض نظام کی تبدیلی ہے اور نظام کا انقلاب ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ توڑ پھوڑ، تشدد اور انسانوں کے اوپر مظالم اور ان کو جبر کے شکنجے میں کسے بغیر انقلاب کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسلامی انقلاب ان دونوں تصورات سے بہت دور ہے۔ یہ اگرچہ نظام کو بدلنا چاہتا ہے، اس لیے کہ نظام کے بغیر فرد کی زندگی بھی انقلاب سے دوچار نہیں ہو سکتی، لیکن اس انقلاب کا آغاز فرد کے دل کی گہرائیوں سے شروع ہو کر اور اجتماعی زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے۔ اس میں عقیدہ اور ضمیر بھی شامل ہے، اور اس میں اخلاق اور آداب بھی شامل ہیں۔ اس میں اندرون خانہ کی زندگی بھی ہے اور بیرون خانہ کی زندگی کے تمام گوشے بھی شامل ہیں، اور قوت کا استعمال بھی افراد کا دین بدلنے کے لیے نہیں، افراد کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، لیکن ایک فاسد اور باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے۔ قوت کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے، اور ایک اعلیٰ ترین نیکی ہے جس کو کہ ہم جہاد اور شہادت کے نام سے پکارتے ہیں، اور جو ہم سب کے دلوں میں ایک تمنا اور آرزو کے طور پہ بستی ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں اس کی چند منفرد خصوصیات ہیں جن کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا، اور ایک ایک بات کو اگر آپ
اپنے دل میں ٹاکتے جائیں تو آپ کے ذہن اور دل ہمیشہ صاف رہیں گے کہ اسلامی انقلاب دراصل کیا شے ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور بات انقلابی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی انقلاب نہیں ہو سکتا۔ یہ فکر و نظر کا وہ انقلاب ہے جس سے انسان کی اپنی شخصیت کا سانچہ بھی بدل جاتا ہے اور جس سے کہ پورا معاشرہ اور پورا نظام بھی ایک نیا روپ ڈھال دیتا ہے۔ خود میں اور آپ اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارے اعضاء اور صلاحیتیں اس کی ملکیت ہیں، ہمارا وقت اور ہمارے مال اس کی ملکیت ہیں، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، خاندانی زندگی میں یہ وہ انقلابی تصور ہے جو ناپنے اور تولنے کے سارے پیمانوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا ظہور جگہ جگہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ حکمرانی کا نظریہ بھی بدل دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ نئے مسلمان ہونے والوں سے جزیہ نہ لیا جائے، تو ایک گورنر نے لکھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہماری آمدنی کم ہو جائے گی اور بیت المال خالی ہو جائے گا۔ خلیفہ راشد نے جواب دیا کہ اگر بیت المال خالی ہوتا ہے تو اس میں جھاڑو پھیر دو اور اس میں تالا لگا دو، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس کلیکٹر بنا کر نہیں بلکہ ہادی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ اس کے اندر وہ تصور بھی شامل ہے جس کا مجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عرب کے مشہور قبیلہ طے کے فیاض سردار حاتم کے بیٹے عدی کو بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت بھی ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک سفر کرے گی اور اس کو کسی کا خوف اور ڈر نہ ہوگا، اور انسان ہاتھ میں سونا لے کر نکلے گا اور کوئی اس کو لینے والا نہ ملے گا۔ شاید مدینے کی زندگی میں تو یہ انقلاب کوئی بہت بعید نہ دکھائی دیتا ہو، لیکن جب خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور یہ بات عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے، تو اس وقت بھی آپ نے یہی بات فرمائی کہ امن اور سکون کی جنت جس میں کہ عورت کو بھی کسی کا ڈر نہ ہو، مسافر کو کسی کا خوف نہ ہو، مال بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو، عزت بھی محفوظ ہو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یہی وہ منزل ہے جو میرے مشن کی تکمیل کی منزل ہے۔ یہ میں نے چند اشارے کیے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ اسلامی انقلاب پوری زندگی میں انقلاب کا داعی ہے، اس کا آغاز اپنے سے ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے پر رکتا اور تھمتا نہیں ہے، بلکہ اپنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اور پورے معاشرے کو بدلنے کے لیے بھی جد و جہد کے میدان میں لا کر اتار دیتا ہے۔ تو پھر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل کی دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہ ہو، آپ کے گھر کے اندر کوئی انقلاب برپا نہ ہو، آپ کے اخلاق اور عادات میں کوئی انقلاب برپا نہ ہو، آپ کے مزاج اور سوچ میں کوئی انقلاب برپا نہ ہو، اور آپ ساری دنیا میں اسلامی انقلاب کے جھنڈے گاڑ دیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو اگر آپ نے سمجھ لی اور اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ اپنے اندر انقلاب پر قانع نہیں ہو جانا، بلکہ جیسے جیسے انقلاب آتا جائے اس انقلاب کو دوسروں کو بدلنے میں اور پورے معاشرے اور نظام کو بدلنے میں لگانا ہے، تو آپ صحیح معنوں میں وہ بنیادی بات سمجھ جائیں گے جس کو پیش کرنے کے لیے میں نے یہ آج کا موضوع منتخب کیا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا، اور آج ایک طویل جدوجہد کے بعد یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہے، اور میں یہاں پر کوئی فارمولہ آپ کے سامنے رکھنے نہیں آیا ہوں،
جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو اسلامی انقلاب لازماً آئے گا۔ لیکن میں آپ کے سامنے وہ چند بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جن باتوں کے بغیر کوئی تدبیر، کوئی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی میری نظر میں اسلامی انقلاب کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسلامی انقلاب کو لانے کے لیے کچھ وہ طریقے ہیں اور کچھ ایک حکمت عملی وہ ہے جو آپ کے باہر اور خارج میں بروئے کار آئے گی، اور کچھ طریقے اور کچھ حکمت عملی وہ ہے جو آپ کے اندر آئے گی۔ اور میرا آج کا موضوع دراصل اس سے متعلق ہے جو آپ کے اندر آنا ہے، اگرچہ اس کا گہرا تعلق اس سے بھی ہے کہ جس کو باہر آنا ہے۔ انقلاب کی پہلی شرط جو ہے وہ اللہ کی ایسی بندگی ہے جس کے اندر کسی شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں زمین میں استخلاف کا وعدہ فرمایا، وہ جو دراصل انقلابی کی دوسری تعبیر ہے، اور دین کو زمین میں غلبہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور خوف کی حالت کو امن سے بدل دینے کا مجدہ سنایا، تو وہاں پر فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری بندگی کریں اور صرف میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ شرک کی ایک وہ صورت ہے کہ جو ہم سب جانتے ہیں، جو ظاہر میں نظر آتی ہے، جس کے اوپر کے واعظ بھی کہے جاتے ہیں اور جو کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور شرک کی ایک قسم وہ ہے جو فقہ اور قانون کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن جو اس کی نگاہوں میں جو علیم بذات الصدور ہے، سینے میں چھپے ہوئے خیالات اور نیتوں تک سے واقف ہے، اس کی نظر میں بھی اس کی اہمیت ظاہر کے شرک سے کم نہیں ہے۔ ذرا دل کے اندر جھانک کر دیکھیے، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے، آپ جو ساری زمین پر حکومت الہیہ اور اللہ وحدہ لا شریک کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے دل پر کس کس کی حکمرانی ہے؟ آپ جو اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کریں، قم فانذر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان بھی کریں اور اس کو قائم بھی کریں، کہ آپ کے دلوں کے اندر وہی سب سے بڑا ہے، اسی کا خوف سب سے بڑھ کر ہے، اور اسی کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، اور سارا بھروسہ اسی کے اوپر ہے، اور اس میں کوئی آمیزش تو نہیں ہے۔ آپ کے یہ نعرے، آپ کے یہ جلوس، آپ کے یہ اجتماعات، آپ کی دعوتی سرگرمیاں، یہ سب کی سب کس مقصد کے لیے ہیں؟ یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہیں، یا اس میں کسی اور چیز کی آزمائش ہیں؟ اس پر کوئی باہر سے فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو جانچ کر دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا نگراں تو آپ کا اپنا ضمیر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر نگاہ ڈالنے والی آپ کی اپنی نظر ہو سکتی ہے، اس کا جائزہ لینے والے، اس کا احتساب کرنے والے آپ خود ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو بنیادی شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ نہ نفس کی خواہش اس کے اندر شامل ہو، نہ دنیا اس کے اندر مطلوب ہو، اور نہ عصبیت اس کے اندر داخل ہو۔ یہ جدوجہد اس لیے بھی نہ ہو کہ کسی خاص نام کی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، یہ جدوجہد اس لیے بھی نہ ہو کہ دشمن کو مغلوب کر لیا جائے۔ یہ قبائلی ذہنیت سے بالکل ایک جدا قسم کی ذہنیت ہے۔ یہاں تک کہ آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ خود انقلاب بھی مقصود اصلی اور مطلوب حقیقی نہیں ہے۔ مطلوب حقیقی تو صرف معبود حقیقی ہی ہو سکتا ہے۔ انقلاب سے محبت اپنی جگہ پر صحیح ہے اور ہونا چاہیے۔ اخری تحبونہا، ایک اور بھی چیز ہے جو تمہیں محبوب ہے۔ قرآن مجید نے خود اس کی محبت کی سچائی پر شہادت دی ہے، نصر من اللہ وفتح قریب۔ لیکن یہ کہ جد و جہد اور جہاد کے لیے تو ایک ہی محرک بیان کیا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، اور وہ تجارت مال اور جان سے جہاد کی تجارت ہے۔ تو انقلاب آئے یا نہ آئے،
لیکن جس نے انقلاب کی راہ پر قدم رکھنے سے پہلے اپنے دل و جان کا سودا اپنے رب سے چکا دیا، اپنے آپ کو اس کی آج فروخت کر دیا، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اور فروخت کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کی تلاش میں، وہی بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں انقلاب کی منزل کو دیکھ سکتی ہیں۔ یہ تو پہلی اور لازمی اور بنیادی چیز ہے جس کو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ کام کی ظاہری شکل صورت سے کسی کام کی نوعیت کا تعین نہیں ہو سکتا۔ بار بار ہماری زبانوں پر یہ الفاظ آتے ہیں، یہ کام سیاسی کام ہے اور یہ کام دینی کام ہے، اور اس سے دینی تشخص بنتا ہے اور اس سے سیاسی تشخص بنتا ہے۔ لیکن وہ نماز بھی جس کی ظاہری شکل صورت ایک دینی کام کی ہے، اگر اللہ کو لیے نہ پڑھی جائے، وہ شہادت بھی کہ جو بظاہر اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب مقام و درجہ ہے، اگر وہ بھی اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ مخلوق کی پسندیدگی کے لیے ہو، اگر اللہ کی راہ میں انفاق بھی صرف اس کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، قرآن کی تعلیم جیسا دینی کام بھی اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا کے لیے نہ ہو تو یہ اللہ کے ہاں دینی کام نہیں ہے، یہ مقبول نہیں ہے۔ اور آدمی تلوار لے کر نکلے اور خون بہائے اور جہاد کرے اور مسند حکومت پر بیٹھے اور عدل و انصاف کرے اور جلوس نکارے اور نعرے لگائے، لیکن اگر نیت اور مقصود صرف یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر کام کو ایک دینی کام بناتی ہے۔ اس گہری للہیت کے بغیر، اس کے بغیر کہ آپ پورے کے پورے اللہ کے ہو جائیں اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دیں، اسلامی انقلاب کی راہ ہموار نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز جو اسلامی انقلاب لانے کے لیے ضروری و ناگزیر ہے وہ صبر کی صفت ہے۔ اور صبر صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ پر مصیبت پڑے اور آپ اس کو خاموشی سے سہال لیں، بلکہ صبر تو جواں مردی اور ہمت اور العزمی کا بڑا اونچا مقام ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے رب کے سارے اچھے اچھے وعدے بنی اسرائیل کے بارے میں پورے ہوئے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ تو یہی وہ مقام ہے جس کی آزمائش کیے بغیر اور جس پر پہنچائے بغیر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مجدہ نہیں سنایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم اس بات کو ظاہر اور آشکار کر دیں کہ تم میں سے وہ کون ہیں کہ جو جہاد کی راہ پر گامزن ہیں، اور تم میں سے وہ کون ہیں جن کے اندر صبر کی جواں مردی اور صبر کا حوصلہ اور صبر کی ہمت اور صبر جیسی العزمی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ راہ وہ راہ ہے جس پر کہ کہنے والے ہزار باتیں کہتے ہیں، وہ دل کے اندر بے شمار وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن مجید نے اسی بات کی تعلیم دی کہ اصبر علی ما یقولون، جو لوگ باتیں بناتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں، وہ تمسخر ہو یا ایذا رسانی ہو یا وسوسے ہوں، ان سب کے اوپر صبر کی روش پر گامزن ہو۔ پھر اگر لوگ ایذا پہنچائیں اور لازماً تم کو ایذا پہنچے گی، ان سے بھی جو اہل کتاب ہیں اور ان سے بھی جو مشرکین ہیں، اس کے اوپر بھی صبر کی روش اختیار کرو۔ جہاں پر کہ دعوت کی راہ میں مشکلات پیش آئیں تو مایوسی سے بچنا بھی صبر کا ایک نشان ہے، اور جہاں دشمن مخالفت پر کمر باندھ لے وہاں پر اشتعال کے اوپر قابو پانا، اپنے نفس کے لیے غصے اور انتقام کے اوپر قابو پانا، یہ بھی صبر کا بڑا اونچا مقام ہے۔ جواں مردی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی تلوار ہاتھ میں لے اور لڑکا شہید ہو جائے، بلکہ جواں مردی یہ بھی ہے کہ جب آدمی تلوار سے لڑ سکتا ہو اور حکم آئے کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لو، تو آدمی اپنے نفس کے اوپر قابو پا کے ہاتھ کو روک لے۔ اور یہ بھی جواں مردی ہے کہ پھر آدمی یہ کہے کہ ہم تو آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور ہم جنگلوں میں اور صحراؤں میں آپ کے ساتھ لڑیں گے، اگر ہمارے اشراف اور ہماری عورتیں اور ہمارے بچے خطرے میں ہوں گے جب بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ دونوں صبر کے ہی مختلف پہلو ہیں، اور صبر کی اس جامع کیفیت کو اور اس صبر کی اس جامع تعریف کو اختیار کیے بغیر اسلامی انقلاب کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی اور اس کی راہ طے نہیں ہو سکتی۔ کیسے کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں پیش آتے ہیں، آپ کو درپیش ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو جتنا قابو اس بات کے اوپر ہو کہ آپ
کتنا لڑ سکتے ہیں اور کتنا جدوجہد کر سکتے ہیں اور کتنا اپنے بدن کو، جسم کی قوتوں کو اس کام میں لگا سکتے ہیں، وہاں آپ کو اپنے نفس کے اوپر بھی اور اپنی ذات کے اوپر بھی اور اپنے جذبات کے اوپر بھی اور اپنے محرکات کے اوپر بھی اور اپنے اشتعال کے اوپر بھی اور اپنے غصے کے اوپر بھی اور اپنے جذبہ انتقام کے اوپر بھی اور اپنے جذبہ استعجال کے اوپر بھی کہ کام جلدی ہو جائیں جو جلدی ہونے والے نہیں ہیں، ان سب پر قابو پانا بڑی مردانگی، بڑی ہمت، بڑے حوصلے اور بڑے عزم کا کام ہے، اور اس کے بغیر وہ قوت وجود میں نہیں آتی جو کہ اسلامی انقلاب کی منزل تک پہنچ سکے۔ تیسری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا اور اپنے معاشرے کو بدلنا۔ یہ معاشرہ جیسا کچھ بھی ہے اور جتنا بھی خراب ہے، اس کو معاشرے کے انسانوں کی قوت سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ اس دعوت کا، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے دعوت کا، ایسی عبودیت جس میں کوئی شریک نہ ہو، یہ انقلاب کا نعرہ اور انقلاب کی دعوت، اس کا مخاطب انسان ہے، اور اس لیے میں آپ سے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کھل کے کہہ دوں کہ اسلامی انقلاب کی راہ دراصل دعوت کی راہ ہے۔ یہ راہ بظاہر کتنی ہی مشکل نظر آئے، لیکن اس سے زیادہ کوئی آسان راہ نہیں ہے۔ یہ راہ کتنی طویل نظر کیوں نہ آئے، لیکن اس سے زیادہ کوئی مختصر راہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ راہ کتنی غیر مؤثر کیوں نہ نظر آئے، لیکن اس سے زیادہ پر اثر کوئی اور راہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اس کو اختیار اور ارادے کی آزادی بخشی ہے، اس کو خود اپنے لیے ایک راہ منتخب کرنا ہے۔ آپ قوت کا استعمال اس لیے تو کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اتنی قوت ہو کہ آپ نظام کو بدل ڈالیں، لیکن انسانوں کے عقائد، ان کے ضمیر، ان کی رائے، ان کے احساسات، ان کی وابستگیاں تو صرف دعوت کے عمل سے ہی بدل سکتی ہیں۔ اس لیے ہر نبی کا عمل دعوت کا عمل تھا، ہر نبی کا طریق دعوت کا طریق تھا، تبلیغ کا عمل تھا۔ وما علیک الا البلاغ، قرآن مجید نے بہت صاف کہا، تذکیر کا کام کرو، لست علیہم بمسیطر، تم کو داروغہ اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، تم کو چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے کہ زبردستی لوگوں کو حق کی راہ پر لا کر کھڑے کر دو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسان حق کی راہ پر ہوتے، سارے انسان ایک امت ہوتے، لیکن یہی تو لوگوں کی آزمائش ہے کہ تم اپنی بات تک پہنچاؤ، اس بات کو وہ سنیں اور اس بات کو سن کر وہ اسے قبول کریں، اور اس کے بعد وہ تمہاری مدد کے لیے، تمہاری راہ پر چلنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تبلیغ کا لفظ آج ایک ایسا لفظ بن گیا ہے کہ جو اپنے معنی و مفہوم بھی پوری طرح واضح نہیں کرتا ہے، لیکن تبلیغ کے اندر دراصل یہ بات پوشیدہ ہے کہ جو تبدیلی آئے گی وہ لوگوں تک بات پہنچانے سے، لوگوں کے بات قبول کرنے سے، لوگوں کے اس راہ پر چلنے سے آئے گی۔ اور اس لیے اس قوت کا اور طاقت کا سرچشمہ جس سے انقلاب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کے درمیان ہی رکھ دیا ہے۔ بعض دفعہ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹے سے ایٹم کا ذکر سنتے ہیں، وہ ایٹم جس کو مائکروسکوپ سے دیکھا نہیں جا سکتا، لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے یہ ایٹم اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن اس کے اندر جو قوت کا بے پناہ ذخیرہ تھا اس سے لوگ آشنا نہیں تھے، وہ ذرہ خود آشنا نہیں تھا۔ اور جب ایک دفعہ قوت کا وہ ذخیرہ دریافت ہو گیا اور اس سے خود آگاہی ہو گئی تو اسی ایٹم کے اندر تباہی کا وہ سامان پیدا ہوا کہ اس نے شہر کے شہر تباہ کر دیے۔ اسی ایٹم میں شفا کا وہ نسخہ دریافت ہوا جس نے بے شمار امراض کا علاج کر دیا۔ اسی ایٹم نے وہ روشنی پھیلائی جس سے سینکڑوں شہر روشن ہو گئے۔ ایک ایک انسان کے اندر وہ ایٹم موجود ہے، اس کے ضمیر میں، اس کے قلب میں، کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے۔ یہ آپ کی قوم آپ کے سامنے ہے، 10 کروڑ کی قوم ہے، لاکھوں کروڑوں طالب علم ہیں جو آپ کی درسگاہوں میں پڑھتے ہیں۔ یہی وہ قوت ہے جس کو مسخر کر کے، ان کے ذہنوں کو بدل کے، ان کے اخلاق کو بدل کے، ان کو اسلامی انقلاب کا ہمنوا بنا کر آپ دراصل وہ انقلاب لا سکتے ہیں جو انقلاب کے آپ پیش نظر ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ یہ سوچیں کہ یہ قوم تو بہت خراب ہے، اس کا علاج تو ڈنڈا ہے، تو ڈنڈے سے آج تک کسی قوم کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کوئی ایسا شخص آ جائے غیب سے جو کوئی معجزہ دکھائے اور نظر ڈالے اور لوگ بدل جائیں، تو ایسا معجزہ کبھی رونما نہیں ہوا، ایسا مرد کوئی غیب سے نمودار نہیں ہوا۔ دعوت کی کٹھن راہ، دعوت کی مشکل راہ،
دعوت کی جاں گسل راہ اس راہ کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے، اور عام آدمی کو اپنی دعوت سے متاثر کر کے، اس کے قلب کو مسخر کر کے، اس کے اخلاق کو بدل کے، اس کی بے پناہ قوت کو آشکار کر کے بھی وہ راستہ بن سکتا ہے جس سے کہ اسلامی انقلاب آئے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس سے کہ اسلامی انقلاب آ سکتا ہو۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس دعوت کا مخاطب انسان ہے، اس لیے سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق، انسانوں کے ساتھ آپ کا ربط وہی اصل کانٹے کی چیز ہے کہ جس سے آپ کی دعوت کی کامیابی اور انقلاب کی کامیابی دونوں کی ضمانت مل سکے گی۔ اس دعوت کے کام میں اتنے سوچ کی اور اتنے جذب کی اور اتنی فکر کی اور رنگساری کی ضرورت ہے جس کی مثال اس حدیث میں دی گئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمہاری مثال ایسی ہے جسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، اور جس طرح آگ کے اندر پروانے گرتے ہیں تم ہو کہ دوڑ دوڑ کے اس آگ میں گرے جا رہے ہو، اور میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کہتا ہوں کہ لوگوں آگ سے بچو۔ یہ چاروں طرف آپ کے گرد جو انسان آگ میں گرے جا رہے ہو، اور میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کہتا ہوں کہ لوگوں آگ سے بچو۔ یہ چاروں طرف آپ کے گرد جو انسان پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی درسگاہوں میں، آپ کے محلے میں، آپ کی قوم میں، ان کے ساتھ یہ دل سوزی، یہ جذب، یہ سوز دروں، یہ غم گساری، یہ فکر، یہ وہ چیز ہے کہ جو دراصل ان انسانوں کے ساتھ تعلق میں بالکل بنیاد ہے۔ میں اس مشہور حدیث کا بھی حوالہ دیتا ہوں جس میں کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، اور میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا، اور میں بیمار تھا تو نے میری شفا کیوں، میری تیمارداری کیوں نہیں کی، عیادت کیوں نہیں کی۔ اور بندہ ہر دفعہ یہ پوچھے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھوکا ہو اور میں تجھے کھانا کھلاؤں، تو ننگا ہو اور میں تجھے کپڑا پہناؤں، تو بیمار ہو اور میں تیری شفا، تیری عیادت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، فلانا بندہ ننگا تھا، فلانا بندہ بیمار تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو کپڑا نہیں پہنایا، اس کے پاس تو نے اس کی عیادت اور تیمارداری نہیں کی۔ میں کہتا ہوں اگر جسم کی بھوک کے لیے اور جسم کے لباس کے لیے اور جسم کی بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ خود دعوے دار بن کر کھڑا ہو جائے گا کہ میں بھوکا تھا اور میں پیاسا تھا اور میرے جسم پر لباس نہیں تھا اور میں بیمار تھا، تو وہ لوگ جو اخلاقی طور پہ اور روحانی طور پہ اور وہ معاشرہ جو مجموعی طور پہ، سیاسی طور پہ اور معاشی طور پر بھوکا ہے اور پیاسا ہے اور عدل کے لباس سے پریاں ہے، اور وہ کہ جو بیمار ہے اور جس کے امراض کو گناتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دعوے دار بن کر کھڑا نہیں ہوگا۔ وہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پاس نسخہ شفا تھا، اس کو تم نے کتنے بیماروں تک پہنچایا، تمہارے پاس وہ غذا تھی جو بھوکوں کا پیٹ بھر سکتی تھی، تم نے کتنے بھوکوں کا پیٹ بھرا، تمہارے پاس وہ پانی تھا جس سے لوگوں کی پیاس بجھ سکتی تھی، تم نے کہاں تک اس پیاس کو بجھایا۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ جو دعوت کا تعلق ہے، جو انقلاب کا تعلق ہے، اس لیے کہ ہم اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں اور عدل و قسط کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی مخلوق کے لیے یہ شفقت اور یہ رحمت اور یہ دل سوزی دراصل بنیاد ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی، اس جماعت کے اندر بھی جو چیز ان کو جوڑنے والی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت تھی، جس نے کہ اس کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا۔ قرآن کے باوجود اور دعوت کی تاثیر کے باوجود اور اس کے دلائل کے باوجود قرآن مجید کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کے انداز سخت ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ یہ جو جس طرح آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور اس راہ پہ جہاد کر رہے ہیں، اسلامی انقلاب لا رہے ہیں، اور یہ سب مل کر آپس میں جو قوت بنے ہیں وہ اس لیے بنے ہیں کہ رحماء بینہم ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ رحمت تھی۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنین کے حق میں سراسر شفقت و رحمت تھے اور رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے دشمنوں کے دل مسخر کیے، اپنوں کو بھی ساتھ باندھے رکھا،
اور بالآخر وہ قوت پیدا کر دی جس نے کہ قلیل عرصے میں اسپین کے میدانوں سے لے کر اور چین کے ساحل تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے اور اسلامی انقلاب کو غالب کر دیا۔ یہ دعوت اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب آپ کے اندر یہی کردار ہو جو کردار کے رحمت کا کردار ہے۔ بالکل نبوت کے پہلے دن کا واقعہ ہے جو کہ حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور لرزتے کانپتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ نے فرمایا جب ساری روداد سنی کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو لوگ کے محروم ہیں ان کے لیے آپ کماتے ہیں، جو معاشرے کے اوپر ایک بوجھ ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو حق کی خاطر مشکلات میں پھنستے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کے تعلقات کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہ شہادت اور یہ گواہی قبل نبوت کے کردار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھر سے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ دے رہی ہیں۔ آپ کے گرد پھیلا ہوا معاشرہ، آپ کے ساتھ چلنے پھرنے والے طالب علم جب آپ کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو بے سہارا ان کا سہارا بنتے ہیں، آپ کے پاس دشمن کے لیے بھی عفو درگزر اور دعائیں ہیں، آپ پتھر کھا کے بھی اور کانٹوں پر چل کر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب اہد قومی فانہم لا یعلمون، میرے رب میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب آپ کے سامنے صبر کا وہ مقام ہوگا اس کا نقشہ ایک حدیث میں یوں کھینچا گیا ہے کہ ایک نبی اپنی پیشانی سے خون پہنچتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے اس لیے وہ ایسا کام کر رہی ہے۔ وہ دین جس نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر مشرک بھی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، اس کو قرآن سناؤ اور اس کو جائے امن کے اوپر پہنچا دو۔ اس کے دین کے سامنے جس نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جو بھی سامنے آ جائے اگر وہ آخری وقت بھی اس بات کا اعلان کر دے کہ میں ایمان لایا، تمہاری تلوار اس کے سر پہ نہیں گرنا چاہیے۔ یہ رحمت اور یہ شفقت اور یہ وسیع و ظرفی ہے کہ جس سے عوام کے دل مسخر ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، وہ بڑھ کر ایک قوت بن جائیں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ سارے کے سارے لوگ کبھی ایک جیسے نہیں بن سکتے، ان میں اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اونچے معیار کے بھی ہوں گے اور نیچے معیار کے بھی ہوں گے، لیکن ایک جذبہ ان کو لا کر آپ کے دل جمع کر دے گا اور وہ جذبہ جہاد کا ہے۔ عمل کی راہ تو بڑی طویل ہے اور عمل کی راہ بڑی مدت میں طے ہوتی ہے، اور عمل کی راہ میں تو نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی عمل اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے، صبح آدمی نیکی کرتا ہے، شام کو گناہ کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی سے اس بات کو جانتے ہیں۔ تو عمل کی راہ تو نشیب و فراز کی راہ ہے، عمل کی راہ تو طویل راہ ہے۔ اس راہ پہ کوئی مقام کاملیت کا مقام نہیں ہے، اس راہ میں کوئی مقام پختگی کا مقام نہیں ہے، لیکن ایمان تو آدمی ایک جس میں حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جو جادوگر آئے تھے ان کا قصہ کئی بار پڑھا ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو درباری سرکاری تھے، وہ لوگ کہ جو خوشامدی تھے، وہ کہ جو جادوگر تھے، وہ جو کہ انعام کی طمع و لالچ میں آئے تھے، جب ان پر انکشاف حق ہوا، انہوں نے حق کو قبول کر لیا، تو آپ دیکھیے کہ ایک لمحے کے اندر ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں، ان کے خیال میں اتنی عظیم الشان تبدیلی آئی کہ فرعون کے بھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے وہ کہہ سکتے تھے کہ فاقذف ما انت بقاذ، جو فیصلہ کرنا ہے کر دو، ہم اب تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ سارا کا سارا سفر، زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر اور انتہائی گھٹیا ذہنیت سے لے کر ایک اعلیٰ ذہنیت تک کا سفر ایک لمحے کے اندر طے ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو آپ کی چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر خامیاں بھی رہیں گی، کمزوریاں بھی رہیں گی، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ دعوت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ ہر قسم کے انسانوں کو آپ ساتھ لے کر چلے۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو کمزور ایمان والے تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جو منافق تھے، جن کے نام تو صرف آپ کو معلوم تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا کہ جس کو آپ نے دفن کرنے کے لیے اپنا کرتا بھیجا، اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ وہ بھی تھے جو آ کر جھوٹے بہانے بناتے تھے،
معذرتیں پیش کرتے تھے، لیکن آپ سب کو لے کر ساتھ چلتے رہے اور بالآخر وہ عظیم الشان قوت وجود میں آ گئی جس نے کہ دنیا کے اندر انقلاب کو برپا کر دیا۔ یہ 10 کروڑ کا معاشرہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں طالب علم جو آپ کی درسگاہوں میں ہیں، یہی دراصل آپ کا وہ مواد ہے جس کو مسخر کر کے، اس کو ایک قوت بنا کر، اس کو ایک قوت میں ڈھال کے آپ اپنے لیے اسلامی انقلاب کی راہ آسان کر سکتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے چند منٹ کے اندر چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی انقلاب کیا اور کیسے تو ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں اور گھنٹوں گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے 40 منٹ کے وقت میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی انقلاب کیا ہے، اس میں اپنا ذہن صاف اور واضح ہونا چاہیے۔ یہ ساری زندگی کے لیے اگر انقلاب ہے تو اس سے اپنے دل کی گہرائیوں کو، اپنے اخلاق کو، اندرون خانہ زندگی کو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو اس کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے، اور اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح میں آپ لگ جائیں اور معاشرے کو بدلنے کے لیے جس جد و جہد کی، جس دعوت کی، جس جہاد کی ضرورت ہے آپ اس سے بے فکر ہو جائیں، بلکہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہی ہونے چاہیے۔ کسی ایک کام سے غفلت بھی جو ہے دراصل وہ اسلامی انقلاب کو مکمل نہیں کرتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے 4 چیزیں ہیں جن کے بغیر کہ آپ باہر سے کوئی بھی حکمت عملی اختیار کر لیں، کوئی نعرے ایجاد کر لیں، کوئی تدابیر سوچ لیں، لیکن ان 4 چیزوں کے بغیر میری نظر میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ کی ایسی بندگی اس میں کوئی شرک نہ ہو، شرک سے وہ نہیں کہ جو ظاہر کا ہو، بلکہ وہ شرک، وہ معبود کہ جو گھس گھس کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، شہرت اور عزت اور ناموری اور عصبیت اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دل کے اندر گھس جاتی ہیں۔ ان سب سے دل کو پاک کریں، دل کے دامن پر کوئی شرک کا ذرا سی گندگی کا داغ بھی نہ ہو، اور صبر، وہ صبر جمع مردی، اولو العزمی کا صبر جو آپ کے نفس کے اوپر قابو پانے کی قوت آپ کو دے، اور دعوت کی راہ وہ واحد راہ ہے جس راہ پر چل کر آپ اس انقلاب کی دعوت کو کے لیے قوت پیدا کر سکتے ہیں، اور انسانوں کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کے، ان کے لیے سراپا رحمت و شفقت بن کے آپ انسانوں کو مسخر کر کے وہ قوت بنا سکتے ہیں جس سے بالآخر اس ملک میں بھی اور ساری دنیا کے اندر بھی اسلامی انقلاب غالب آ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔